جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام. تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں جو اس نے کیا، میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑے جرنیل اور سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خالد نے پورا مسلمان کا قبیلہ مار دیا. پھر کبھی بھی خالد بن ولید امام علی علیہ السلام کے ساتھ کے مد مقابل بھی نہیں آئے، بلکہ بڑے بڑے مشرکین کو امام علی نے قتل کیا، اور حضرت خالد جب تک مسلم اسلام قبول نہیں کیا تھا تو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں. تو خالد بن ولید کی تلوار سیف اللہ نہیں ہو سکتی. سیف اللہ تلوار ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار ہے. خالد ابن ولید کو سنسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ حضرت عمر چلا کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. اسماء بنت امیس کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو، امیر المومنین علیہ السلام کو، نماز کے وقت قتل کر دینا، آپ نے تلوار سے مار دینا. میرے دوستوں، اکثر ہمارے سنت والجماعت کے علماء جب ممبروں پہ تشریف لاتے ہیں تو گلہ شکوہ کرتے ہیں، یا اپنی نجی محفلوں میں بھی ایک گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے. جیسے کو ٹیچروں کی عزت کی جاتی ہے تو علماء کی بھی عزت ہونی چاہیے، اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری وجوہات آج ہم اس میں دیکھیں گے. دوسرا ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے مصطفیٰ کیا، ان کو چنا ہے، کیا یہ ہمارے علماء جو سنت والجماعت والے ہیں کیا یہ ان سے بھی کوئی اپنا تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا ان کے اپنے ہیرو ہیں؟ یہ جن کو خود اسٹڈی جب کرتے ہیں تو اپنے طور پر یہ کئی ہستیوں کو اپنی طرف سے وہ ہیرو مان لیتے ہیں. کیا واقعی وہ ہیرو ہیں یا زیرو ہیں؟ ان کے سارے کردار جو ہیں وہ ہم اپنی سنت والجماعت کی ہی کتابوں میں سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ مختلف علماء جب یہ ڈسکس کریں گے تو ظاہر ہے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سوچ سمجھ کریں گے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیا ہمارے علماء ممبروں پر بیٹھ کے سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام. تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا. خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا، بھئی چلو جی دفاع کریے، ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے. خالد دا قدم اٹھے ہویا واپس کدی نہیں آیا. یہ جو جھگڑا ہے عبد الرحمن بن عوف کا اور خالد بن ولید کا، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی جو آیت نمبر 10 ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. جو احسان کے ذریعے پیروی کرنے والے لوگ ہیں صحابہ کرام کی، چاہے وہ صحابہ میں ہو تابعین میں ہو، سب کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا وعدہ تیار کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی لے کے آئے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جھگڑا کس موقع پر ہوا تھا، جبکہ بنو جذیمہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن بیچارے جاہل لوگ تھے، ان کو اپنے اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا. انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھر گئے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے اسلمنا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خالد بن ولید کو نبی اسلام نے اسی قبیلے کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن عمر نے بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کو روایت بھی کیا، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے. بہرحال باقی صحابہ رک گئے، نبی اسلام کے پاس شکایت آئی تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں جو اس نے کیا، میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اور پھر نبی اسلام نے اس قبیلے کے جو مقتولین تھے ان کی بلڈ منی بھی، یعنی دیت بھی ادا کی. تو یہ پورا واقعہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. آپ اندازہ کریں کتنا کرٹیکل ایشو تھا یہ، اور اس کو بھی عوام الناس سے بچایا گیا. کہ اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار اور جرنیل کون ہے تاریخ اسلام میں؟ اگر یہ سوال ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ اکثریت کا جواب ایک ہوگا، اور وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑے جرنیل اور سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ حوصلہ اور وہ مہارت عطا فرمائی کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا. آپ نے تو اس میں ایک کلپ میں کہا تھا کہ انہوں نے جو قبیلہ مارا تھا اس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہٹا دیا. اس کی وجہ سے مالک بن نمیرہ کو جو قتل کیا نا، اس پر بھی حضرت عمر ناراض تھے. حضرت ابوبکر کہتے تھے اس نے تعویل کی، یار غلطی کر گیا، مگر یہ بدل کے کس نے کیوں وہ مسلمان مارے؟ غلطی کے پاس تو بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت خالد ہوں، ہم اگر دعویٰ کریں کہ غلطی نہیں ہم سے زندگی بھر ہوتی تو یہ خدائی کا دعویٰ، مگر کام میں نہیں چنگے کی. خالد نے بھیجا، انہیں بنو جذیمہ کا قبیلہ ہی مار دیتا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے آخیا جا اللہ جو کسی نے کیتا میں اس تو بیزار. وہ پرانے انہوں نے دماغ میں جانتی نہیں سی چودھر جڑی. خالد نے پورا مسلمان کا قبیلہ مار دیا. جب تو حضرت عبداللہ بن عمر ابو قتادہ ناراض ہو کے آ گیا تو سارے سامنے اذاناں دیتی، نمازاں پڑھیاں، انہیں بے گناہ مار دیا. حضرت علی نے بھیجا، پھر حضور نے پھر بھیجا وہ جا کے انہوں نے سارے پیسے دے. وہ جن نے مارے گئے انہوں نے بیچاروں کی خون بہا دیتے، معاوضہ دیتا. نال آپ نے دعا کی بخاری سے کہ اللہ میں اس تو الگ نے کی. بعد حضرت بکر کا زمانہ آیا، پھر ایک قبیلہ مکاتا. پھر حضرت عمر آخیا میں انہوں نہیں چھڈنا. حضرت ابوبکر سے ٹال ٹوٹ گئے. حضرت عمر نے بہنیاں پہلا پروانہ جاری کیا کہ انہوں ایک جن میں رکھا تو میں خدا دی عدالت مجرم ہوں. یہ مسلمان کی کمانڈ کرنے کے قابل ہے، جتنے جانا مسلمان چک کے آؤ مارے. اے ہوں بڑا دس دے جی فلانا حکم من لیا، کون آدھا حکم منیا؟ کیوں جھوٹ بول دے؟ ایک کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا عمر نے میرے بڑی زیادتی کی ہے، میں ملک فتح کیتے، ہوں دمشق بھی فتح کر رہا سی، میں نے موقع دے تھا. وہ ایک مسلمان اٹھ کھڑا، انہیں آخیا بہ جائے مسلمانوں فتنہ نہ پا، جو امیر المومنین دا حکم مان، اسی نہیں چھوڑنا چاہتے. تو کون ہے عمر دے فیصلے کے خلاف بولنا؟
پھر کہنے لگا نہیں عمر دے ہوندیاں فتنہ کی پینا، انہیں کہا بہ پھر عمر دے ہوندیاں نہیں فتنہ بہنا، پھر ہمت چلا گیا، اتنے منامی کی موت مر گیا. یہ گلاں لوگوں نے لکائیاں. ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں اگر کوئی روایت نقل کی جائے، اسے بیان کیا جائے، تو اکثر محدثین یا اکثر طور پر اسے ضعیف قرار دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ فضیلت میں زیادہ روایات وہ امام علی علیہ السلام کی ہے. مثال کے طور پر سلفی اور ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی نوجوان نہیں ہے، نوجوان حقیقی معنی میں جو ہے وہ علی ہے، اور اللہ کی اور جو تلوار ہے حقیقی تلوار وہ ذوالفقار ہی ہے. تو اس روایت کو ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ منکر ہے، اس میں فلاں راوی یہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ امام علی کے فضائل کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ دوسری جانب کچھ فضیلتیں جو امام علی کی ہوں اسے دوسروں کے لیے آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے ہمارے اہل سنت میں. لیکن کیا واقعی حضرت خالد بن ولید اس لقب کے مستحق ہیں، یا امام علی علیہ السلام کا یہ لقب ہے سیف اللہ یا ان کی تلوار کا؟ تو اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، یہ کون ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر اس لقب کا استعمال کیا جائے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر تھے. دیکھیں بہادری کی دو قسمیں ہیں. ایک بہادری تو یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان خود کسی کے مد مقابل جائے، کسی بہادر کے ساتھ لڑے. جنگ کے اندر ایسا ہوتا تھا، جیسے اس کو کہتے ہیں مبارزت، مقابلے کی دعوت دینا. اور دوسری بہادری ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جتھے کے ساتھ مل کر کسی کے اوپر حملہ کریں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری طرح کے بہادر تو تھے، یعنی جتھے کے ساتھ مل کر حملہ کرنا. لیکن خود مبارزت کرنا، کسی کو اعلان کرنا کہ باہر آؤ میں تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کسی بہادر کو، تو حضرت خالد اس طرح کے بہادر نہیں تھے کہ مقابلے کے اندر وہ تلوار کے ماہر ہوں. ایسے بہادر نہیں تھے. اس طرح کی بہادری، بلکہ دونوں طرح کی بہادری، کہ مجموعے کے ساتھ جا کے لڑنا اور اکیلے جا کے اعلان کرنا یا کسی کا چیلنج قبول کرنا، یہ صرف واحد ہے امام علی علیہ السلام، جو ہر کسی کی مبارزت بھی قبول کرتے تھے، اور جتھے کے ساتھ یا ٹیم کے ساتھ جا کے حملہ کرنا یہ بھی امام علی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. حضرت خالد جو ہیں وہ صرف اس دوسری طرح کی بہادری کے اندر ماہر ہیں کہ بہت سارے لشکر کو لے جا کر، جیسے آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر انہوں نے حملہ کیا، تو سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ خالد بن ولید وہ اکیلے انہوں نے کسی کا چیلنج قبول کیا اور اس کے لیے نکلے ہوں. حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام نے عمر بن ود کو جو مارا تھا، تو عمر بن ود کو جو مارا تھا تو اس میں حالانکہ وہ بہت بڑا بہادر تھا، تو وہ خالد بن ولید سب اس کے ماتحت تھے. تو عمر بن ود کا چیلنج امام علی علیہ السلام نے قبول کیا، اور پھر کبھی بھی خالد بن ولید امام علی علیہ السلام کے ساتھ کے مد مقابل بھی نہیں آئے، بلکہ بڑے بڑے مشرکین کو امام علی نے قتل کیا. اور حضرت خالد جب تک مسلم اسلام قبول نہیں کیا تھا تو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں. تو یہ اعلان کی جو چیلنج کو قبول کرنے کی جو بات ہے جنگ کے اندر، وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے. تو خالد کی جو بہادری مشہور ہے ہمارے ہاں کہ سیف اللہ اسے کہا جاتا ہے، یہ یعنی یہ امام علی علیہ السلام کا لقب ہے. اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تلوار، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ اضافت یہاں پر تعظیم کی ہے. جیسے بیت اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس میں ایک تعظیم ہے. اس لفظ کو اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا ان کی تلوار، اس تلوار کی کچھ مقتضیات ہیں، کچھ تقاضا کرتی ہے. یہ یعنی وہ کیا تقاضا ہے؟ جیسے کہ اس تلوار سے کسی مسلمان کا قتل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تلوار اللہ کی جانب منسوب ہے، یا یہ شخصیت اللہ کی جانب منسوب ہے، تو یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کا لقب نہیں ہو سکتا ہے. اگر مسلمان کو قتل کرے گا تو پھر اس کا لقب نہیں ہوگا یہ. اور یہ بات میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس دلیل کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن یہ اعلان کیا تھا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کیا. تو پھر ابو دجانہ کھڑے ہوئے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تلوار تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس تلوار کا ایک حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ اللہ تقتل به مسلما ولا تفر به عن کافر، کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا آپ، کسی مسلمان کو آپ قتل نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ تلوار اس سے کوئی کافر بھاگے گا. تو یہ 2 خصوصیات ہیں کہ مسلمان اس تلوار سے قتل نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کی تلوار سے وہ مسلمان بہت قتل ہوئے. حضرت خالد کی تلوار سے اتنے کافر قتل نہیں ہوئے جتنے کہ مسلمان قتل ہوئے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنی جزیمہ قبیلے کے پاس بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے کہ دین کی دعوت و تبلیغ دیں گے ان کو. تو حضرت خالد نے وہاں جا کر ان لوگوں کے قبیلے والوں کو باندھ دیا ہاتھوں سے اور ان کو قتل کر دیا، ان کا سر اڑا دیا. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم انی ابرؤ الیک مما فعلہ خالد، کہ پروردگار میں خالد کے فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں خالد سے بیزار ہوں. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بہت غصہ ہوا خالد بن ولید پہ. پھر ان سب کی دیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. امام علی سے کہا کہ جاؤ یہ مال لے کے جاؤ اور ان کی دیت ادا کر دو جو بھی قتل ہوئے. امام علی وہاں پہ گیا اس قبیلے میں اور سب کی دیتیں دی، یہاں تک کہ اگر کتے کے پینے کے برتن اس کو ضائع کیا گیا تھا تو اس کے پیسے بھی امام علی علیہ السلام نے دیے، وہ مال بھی دیا کہ یہ بہت نقصان ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے. اور امام علی علیہ السلام نے پھر جو مال بچا تھا وہ بھی ان کو دے دیا، کہا کہ یہ اور بھی رکھ لو، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ اپنا نقصان بتانے کے اندر تاوان بتاتے ہوئے معلوم نہ ہو کہ کیا کیا چیز ضائع ہوئی ہے تو یہ اور مال بھی رکھ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے. تو خالد بن ولید، اسی طرح مالک بن نویرہ کا قتل بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی مسلمانوں کو قتل کیا ہے اپنی تلوار سے. تو خالد بن ولید کی تلوار سیف اللہ نہیں ہو سکتی. سیف اللہ تلوار ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار ہے، جو
سلفی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام علی کے پاس جو تلوار تھی وہ تلوار ذوالفقار ہی ہے، لیکن وہ اس واقعے کا کہ جی آسمان سے یہ لقب ملا اس کا پورے کا انکار کرتے ہیں، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، مگر یہ بات مانتے ہیں کہ امام علی ہی علیہ السلام وہ ان کی تلوار ذوالفقار ہے۔ یہ سنی کتب میں جو خالد بن ولید کی شجاعت کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے خالد بن ولید کا اور ابو عبیدہ؟ یہ خالد بن ولید کا اس کی ہمارے نزدیک وہ ایک کوئی شجاع کوئی بہادر آدمی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں اس کا کوئی حضور نہیں ہے، کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں ابو بکر نے اس کو بھیج دیا صحابہ کو ریپ کرنے کے لیے، صحابہ کو قتل اور ریپ کرنے، اس کو نام رکھ دیا، جن لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کی ان کا نام رکھ دیا مرتد۔ اور میرا یہاں پہ ایک تقریر ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، مانعین زکوٰۃ کے لیے، کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دی۔ خالد بن ولید کیا کرتا تھا؟ خالد بن ولید فوج کے ساتھ لے کے جاتا تھا رات کے، وہ بھائی میں کوئی قبیلہ ہے مسلمانوں کا، وہ رہ رہے ہیں بھائی عرب میں صحرا میں، تو یہ رات کو جاتے تو قبیلے کے باہر، وہ بیچارے وہ تو جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھا قبیلے والے، اب ایک فوج آ گئی باہر سے، وہ قبیلے میں فرض کریں اس میں 20 آدمی مرد ہیں، 20 فیملیز ہیں، 20-40 آدمی وہاں پہ مرد ہیں، یہ لوگ 1000 آدمی آ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں گھیر لیتے ہیں اس کو، پھر حملہ کرتے ہیں، ان کے مردوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، اور ان کے مال وغیرہ جو ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مرتد رکھا تھا ان لوگوں نے۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ردہ کے لوگوں جن کو خالد بن ولید نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کی بہادری یہی ہے نا، انہوں نے غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ مانعین زکوٰۃ جو تھے یہ کافر نہیں تھے، یہ ابو بکر کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری شعب دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 1399 صفحہ نمبر 252 ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور کافر بن گئے عرب میں سے جو کافر بن گئے۔ یہ جو کافر بن گئے یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کافر جو بنے یہ کیسے لوگ تھے کافر بنے؟ فقال عمر، یہ عمر کے سوال و جواب سے ابو بکر کے ساتھ پتہ چلتا ہے یہ کیسے کافر تھے، بھائی یہ واقعا کافر تھے۔ فقال عمر کیف تقاتل الناس، عمر نے ابو بکر سے کہا تم کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں، قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ فمن قالها، جو یہ کہہ دیں، فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں اس کے ساتھ قتال نہیں کروں گا، اور اس کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ وہ اگر کسی کا قتل کر دیں تو اس کا قصاص ہوگا۔ تو اس سوال و جواب سے آپ خوب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو یہ کافر کہتے تھے وہ سب کلمہ خان تھے، وہ منکر نہیں تھے، مرتد نہیں بنے تھے بھائی۔ اور یہ جو کہتا ہے نا ابو ہریرہ کہتا ہے کفر من کفر من العرب، عرب میں سے جو کافر بنے وہ کافر بنے، یہ ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر یہ کفر نہیں تھا کہ وہ مرتد بن گئے، نہیں، وہ کلمہ گو تھے۔ اگر وہ کافر بنے تھے تو عمر یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ عمر کا یہ جملہ کہ بھائی ابو بکر اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم لوگوں سے کس مجوز پر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، تیرا اس قتال کا جواز کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جب تک کلمہ پڑھتے ہیں، جب میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا ہوں جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ دیا ان کا جان و مال محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، اللہ کی قسم میں قتال کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق ڈالتا ہے۔ تو پتہ چلے نمازی بھی تھے جن کو خالد بن ولید کو بھیجا ابو بکر نے کہ ان کو قتل کرو، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، یہ سب نمازی تھے، صرف یہ زکات نہیں دیتے تھے ابو بکر کو۔ فإن زکات حق المال، زکات مال کا حق، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری وہ پیغمبر کو دیتے تھے، اگر مجھے نہ دیں، اگر ایک بکری بھی مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے، تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ لقاتلتهم على منعهم، میں قتال کروں گا کہ تم مجھے بکری کیوں نہیں، پیغمبر کو دیتے تھے مجھے نہیں دیتے۔ تو پتہ کیا چلا میرے عزیزوں، یہ واضح ہے کہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے مرتد کہا ہے ابو بکر نے، اور ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے مردوں کو انہوں نے قتل کیا، ذبح کیا، عورتوں کو اٹھا کے لے کے اپنے اندر تقسیم کیا، اپنے درمیان ان کے مال کو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر اپنے درمیان تقسیم کیا، صحابہ کے درمیان، مدینے میں مہاجرین انصار کے درمیان، یہ سب کلمہ خان تھے، یہ سب نمازی تھے۔ انہوں نے ابو بکر کو زکات نہیں دیا، ابو بکر کو کیوں زکات دیتے بھائی؟ اب پیغمبر نے کوئی حکم دیتا کہ ابو بکر کو تم نے زکات دینا؟ ابو بکر نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ بنایا تھا کہ یہ لوگ ابو بکر کو دے دیں؟ یہی حدیث مسلم میں بھی ہے میرے محترم، صحیح مسلم شعب دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 40 میں، یہ حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 20 بلکہ وہی حدیث ہے بھائی جو بخاری سے میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ کتاب ہے احکام القرآن لابی بکر الجساس، ابو بکر رازی جساس احناف کا بہت بڑا مجتہد تھا بغداد میں 4ویں صدی کے ابتدا میں۔ اچھا، کتاب چھپی ہے بیروت دار احیاء تراث میں سنہ 1992 میں۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 271 میں
जो लोग जिन लोगों ने अबू बकर ने उनको मुर्तद कह के उनको कत्ल किया, खालिद बिन वलीद को भेज के, सैफुल्लाह है भाई, सैफुल्लाह ने क्या किया, किन लोगों को भेजा, उन्होंने ये उनका ये कहना था, क़ाल या अबा बकर नहनु नुज़क्की वला नदफ़उ इलैक, और लोगों ने कहा था भाई अबू बकर हम ज़कात देते हैं, आपको नहीं देंगे भाई, आपको क्यों ज़कात दें, आपको क्यों ज़कात दें भाई, आपको किसने खलीफा बनाया? मदीने वालों ने खलीफा, मदीने वाले नहीं है, पैगंबर ने तो नहीं बनाया ना, जब तक पैगंबर जिंदा थे हम पैगंबर को देते थे, आप कौन है भाई आपको ज़कात दें? फ़क़ाल ला वल्लाह हत्ता अख़ज़ुहा कमा अख़ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अअताहु मवादिअहा, अबू बकर ने कहा नहीं हो सकता, आप पैगंबर को देते मुझे नहीं देते, अल्लाह की कसम जब तक जिस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते तो मुझे भी उसी तरह ना दो, मैं तुम्हारे से क़िताल करूंगा। फिर खालिद इब्न वलीद को कत्ल आम और रेप के रेट इस पर उसने भेजा। और अगले सफ़े में वो फरमाते हैं सफ़ा नंबर 272 में, फ़अख़बरा जमीअ हाउलाइ अर्रुवात अल्लज़ीना इन अल्लज़ीना इर्तद्दू मिन अल-अरब इन्नमा कान रद्दतुहुम मिन जिहति इम्तिनाइहिम मिन अदाइ ज़कात, रुवात सब ने कह दिया कि भाई जिनको अबू बकर मुर्तद कहता था ना, अबू बकर ने मुर्तदीन के साथ जिहाद किया, वो मुर्तदीन कौन थे? वो मुर्तदीन इसलिए थे कि वो ज़कात नहीं देते थे, वज़ालिका इंदना अला अन्नहुम इम्तनअू मिन अदाइ ज़कात अला जिहति अर्रद्द लहा व तर्क क़बूलिहा फसम्मू मुर्तदीन मिन अजल ज़ालिका, उन्होंने हम उनको मुर्तद इसलिए कहते हैं कि जिस तरह उनको ज़कात देना चाहिए उस तरह नहीं देते थे, यानी अबू बकर को नहीं देते थे अबू बकर को ये लोग टैक्स नहीं देते थे इसलिए मुर्तद बन गए। वकानु मुअतरिफीन बिवुजूबिहा लिअन्नहुम क़ालू बाद ज़ालिका नुज़क्की वला नुअद्दीहा इलैक, ये ज़कात के मुनकर नहीं थे, ज़कात कहते थे हम ज़कात देंगे लेकिन अबू बकर को नहीं देंगे, अपने कौम में जो लोग फ़कीर फ़ुक़रा को देंगे, आपको क्यों दें अबू बकर को? अच्छा समझ में आई ना बात आपको? ये खालिद इब्न वलीद का किरदार है भाई। ओके मेरे भाई, मतलब बाद में हम देखते हैं तो ज्यादातर नाम हज़रत खालिद बिन वलीद का आता है और उनके लक़ब के आगे उनको लक़ब मिलता है सैफुल्लाह का, और बहुत सारी मतलब बहुत बेहतरीन उनके बारे में हम बात देखते हैं, सुनने को मिलती है, हमें उलमा हमारे बताते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा बहादुरी के किस्से थे, मगर बाद में ऐसा क्यों हुआ कि फिर वो बहादुरी के किस्से हमें देखने को नहीं मिले? मतलब और भी तो जंगें हुई थी अल्लाह के नबी के बाद। तो देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब में सिर्फ वहाँ पे जिहाद जायज़ है जो एक अल्लाह के जानिब से जो अल्लाह का हुज्जत है उसकी इमामत के अंदर हो, यानी उसके इमामत के मातहत हो, उसकी लीडरशिप के मातहत हो। अबू बकर, उमर, उस्मान ये लोग अल्लाह की जानिब से अल्लाह के हुज्जत नहीं थे, अल्लाह के खुलफा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा नहीं थे, ये सियासत के ज़ोर से खलीफा बने थे। तो इनके कमांड में जिहाद करना, ये इनके कमांड के नीचे या इनके मातहत जिहाद करना, ये मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में ये एक हराम, नहायत ही हराम फ़ैल, जैसे सूअर करना हराम है, जैसे ज़िना करना हराम है, इसी तरह ये एक हराम फ़ैल था। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो जिहाद का हुक्म देते थे, लीडरशिप उनकी है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर जंग में मौजूद हैं सिवाय ग़ज़वे तबूक के, वहाँ पे जंग भी नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको पीछे छोड़ा, लेकिन बाकी हर जगह पर वो दुश्मनों के सामने सीना से पर थे और इस्लाम का दिफा करते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई है और खिलाफत पे कब्जा हुआ है, तो अब जितने जंग होंगे ये अल्लाह की जानिब से, जो अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का हुज्जत है, उसके मातहत तो नहीं होगा, अबू बकर उमर के मातहत होगा। तो ये शरई तौर पर एक हराम फ़ैल है, जब और नहायत ही शदीदन हराम है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों के जंगों किसी जंग में शिरकत नहीं की। खालिद इब्न वलीद को संसार कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये हजरत उमर चिल्ला कर हजरत अबू बकर की बारगाह में कह रहे थे। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मालिक बिन नुवैरा का जो कत्ल हुआ है वो कत्ल नाहक है, इसका और कत्ल की सजा कत्ल है, यानी अगर खालिद और उसकी जमात ने एक मुसलमान को कत्ल किया है तो कत्ल की सजा कत्ल, उसे मार दिया जाए, यानी खालिद को मार दें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया। अब आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसकी मैं आपको अब वजह बताता हूं। ठीक है, अब आप हजरत अबू बकर के इस्लाम पे आ गई कि यार हजरत उमर कह रहे हैं कि खालिद इब्न वलीद और उसकी जमात ने कत्ल नाहक किया है, फिर लाश की बेहुरमती की, सर काट के मगज को हंडिया में पकाया गया, खाया गया है, इंसानी गोश्त खाया गया है, और उसके बाद बगैर इद्दत पूरे हुए मालिक बिन नुवैरा की बीवी से निकाह किया और जमा किया, यानी निकाह भी बातिल, जिस्मानी जिस्म की भी बेहुरमती और कत्ल नाहक भी। तो अब बचता क्या है? लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजा नहीं दे रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद इब्न वलीद को माजूल नहीं किया। इसकी क्या वजह? अब वजह जरा सुनिएगा। वजह यह है कि जब जंग में फतह हो गई और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस मदीना शरीफ आए और उनकी शिकायत हजरत उमर तक अबू कतादा ने पहुंचा दी थी, और हजरत उमर ने उनकी शिकायत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दी। तो खालिद इब्न वलीद जब हजरत अबू बकर की बारगाह में दाखिल होते हैं तो बाहर हजरत उमर गुस्से से आग बबूला खड़े होते हैं, तो हजरत उमर को बगैर देखे हजरत अबू बकर के पास चले जाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद इब्न वलीद से पूरा वाक़या सुनते हैं। वाक़या सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालिक बिन नुवैरा के भाई को बुलाते हैं, क्योंकि मालिक बिन नुवैरा का जो भाई होता है वो कसास का मुतालबा करता है। और आपको पता है कुरान मजीद के अंदर कसास की दो किस्में हैं, या तो कत्ल की सजा कत्ल है, अगर जैसे अगर किसी ने किसी मुसलमान की गर्दन उड़ाई उसकी भी गर्दन उड़ा दो, और दूसरा मामला है कसास का, यानी कॉम्पनसेशन पैसे देके।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کے گھر والوں کو، خاص طور پر ان کے بھائی کو کنونس کیا کہ آپ اس کی دیت لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کے بہاف پر دیت دی ہے. آپ کو پتا ہے ایک قتل کی جو سزا ہے، اگر آپ کسی مسلمان کا ناحق قتل کریں تو اس کی جو دیت کی سزا ہے جو ہمیں روایات میں ملتی ہے، آج کے دور میں بھی 200 بکریاں ہیں اسلامی شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں، اور 100 اونٹ ہیں. اس وقت ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے، تو 100 اونٹ کتنے ہوئے؟ 100 بکریاں اور 200 اونٹ ایک ساتھ، یہ دونوں ملا کے نہیں، یا تو 200 بکریاں ہوں گا یا 200 بکریاں یا 100 اونٹ ہوں گے. اب ایک اونٹ ہے 5 لاکھ کا، کم از کم ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے. اچھا تگڑا اونٹ، تو اب آپ لگا لیں 100 اونٹ کتنے ہو گئے؟ 5 کروڑ کے. صحیح بات، 5 کروڑ. بھائی دیکھیں ایک اونٹ 5 لاکھ کا، 10 اونٹ 50 لاکھ کے، تو 100 اونٹ 5 کروڑ کے. تو وہ ظاہر ہے بیت المال میں سے دیا انہوں نے، حضرت ابو بکر کا اپنا بزنس تو نہیں تھا. ہاں بالکل. اب آپ مجھے بتائیں دیت کتنی دی ہوگی؟ آپ سوچیں 200 بکریاں، ایک بکری اس وقت تگڑی بکری کتنے کی ہے؟ کم از کم 70 سے 80 ہزار روپے کی. ہاں اس سال تو اتنے کی ہوگی. صحیح بات. چلے ہم کہتے ہیں اعلیٰ نسل کی ہے، چلے 1 لاکھ رکھتے ہیں، 1 لاکھ میں اچھا جانور ملتا ہے، تو 200 بکریاں کتنے کی ہوگی؟ 2 کروڑ روپے کی. صحیح. اب آپ لگا لیجیے. تو مسلمان کی قتل کی جو دیت ہے وہ بھی بڑی بھاری ہے. اس وقت کے دور میں 200 بکریاں 100 اونٹ. میں نے بڑی مزے کی بات ایک جگہ پڑھی، اور میں نے میرے خیال میں حسین ہیکل نے جو حضرت عمر کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے نا، اس کے اندر لکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ جو کام کیا نا، اس کے پیچھے یہ زکوٰۃ کا میٹر تو ایک بہانہ ہے. ان کی اصل میں جو انٹینشن تھی وہ تھی ہی شاید حضرت مالک بن نویرہ کی وائف تھی. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے الصحابۃ کل فی العدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، یعنی آپ ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اس پہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فٹ نوٹ لکھے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں، بشرط یہ کہ جو السابقون الاولون ہیں، جو انصار و مہاجرین ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جن پر ڈکلیئر جنتی ہونے کا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے، جس میں عشرہ مبشرہ ٹاپ لسٹ پہ آتے ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں مالک بن نویرہ کی. دیکھیں مالک بن نویرہ کو حضرت ابو بکر نے کہ بھائی کو جو ہے حضرت ابو بکر نے دیت کے لیے آمادہ کیا، یعنی حضرت خالد کو قتل ہونے سے بچا لیا کہ اس کو قتل نہ ہو. اب اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد حضرت عمر اعتراض کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، آپ نے انصاف نہیں دیا. حضرت ابو بکر نے دیت دی. اب کوئی یہ اعتراض ذرا کر کے دکھائے کہ مالک بن نویرہ تو مرتد تھے، دارہ اسلام سے خارج تھے، مسلمان نہیں تھے، تو کیا کسی کافر کی دیت دی جاتی ہے؟ دیت تو مسلمان کی دی جاتی ہے. کبھی بالکل یہ بہت بڑا اپنے وہ انجینئر صاحب والی پھکی دیا آپ نے، لٹرلی لاجیکل آنسر، ریشنل آنسر آپ نے دیا. بالکل. تو دیت تو مسلمان کی دی جاتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے دیت دی اور وہ معاملہ کمپنسیٹ ہو گیا. اب بات آئے مالک نکاح کی، کہ مالک بن نویرہ کی بیوی سے جو نکاح کیا تھا، حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو آرڈر دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. انہوں نے طلاق دی ہے اور اس کو چھوڑ دیا. ویسے تو وہ نکاح اسلامی طور پر فاسد ہے، وہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوا، بغیر عدت کے نکاح جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہی نہیں، وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کے آرڈر پر انہوں نے مالک بن نویرہ کی بیوی کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار ان کو تو سنسار کرنا چاہیے، حضرت خالد بن ولید کو سنسار بھی کرنا چاہیے یا قتل بھی کرنا چاہیے، دونوں کام نہیں کیا. اب وجہ سنیے گا. وجہ یہ ہے خلیفہ راشد جو ہوتا ہے نا، وہ بہت براڈر وے میں اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کہیں گے یار حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں انہوں نے قتل کیا، کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ دیت پہ کمپنسیٹ کیا، یعنی اس کو راضی کیا کہ دیت ادا ہو، ان کا قتل ہونے کیوں نہیں دیا. حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عمر بھی خلیفہ راشد اس وقت نہیں تھے، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے ان کے انڈر میں تھے، کیوں نہیں کیا. اب وجہ سنیے گا، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا. اب سنیے گا، بخاری کی روایت سنیے گا. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں خالد بن ولید کو بھیجتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان کا قتل ناحق کر دیتے. اسی طرح رسول کی بارگاہ میں وہ مسلمان اس مقتول کے لواحقین جو ہے وہ قصاص کے لیے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے مطابق خالد بن ولید کو قتل نہیں کروایا، یعنی قتل کی سزا تو قتل ہے، بلکہ قصاص میں دیت ادا کی اور یہ جملہ کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری الذمہ ہوں، تو جان اور خالد جان، میں خالد سے اعلان برات کرتا ہوں. یہ حضور کے الفاظ ہیں، بخاری میں ریکارڈڈ. آپ نے اعلان برات کیا خالد سے. تو اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو قتل نہیں کروایا، کیونکہ رسول اللہ نے قتل نہیں کروایا اور وہی سیم کنڈیشن رکھی. تو اسی وجہ سے اور پھر ان کو معزول نہیں کیا ان کو، اور کیونکہ رسول اللہ نے معزول نہیں کیا، رسول اللہ نے اپنے جنگی کاموں میں خالد بن ولید کو استعمال کیا، کیونکہ خالد سیف اللہ اللہ کی تلوار ہے، ایک قوت و طاقت رکھتا ہے. ہم اسی وجہ سے خالد بن ولید کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے، صرف ان کی جنگ کے اندر جو اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ خالد بن ولید بہترین سپہ سالار کمانڈر تھے، لیکن ہیومن مینجمنٹ میں وہ فیل تھے، ہیومن مینجمنٹ میں وہ ناکام رہے. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں خالد کو معزول کر دیا تھا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام الجزء 29 چھاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پہ واقعہ ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کتاب احتجاج سے وہ روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے. اس میں جو واقعات ہوئے ہیں غصب خلافت کے بعد اور ابو بکر نے کیا کام کیے، پھر اس نے
خالد ابن ولید کو کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرو، وہ کہانی پر ابو بکر ڈر گیا تھا نماز میں، تو اس میں یہ ہے ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گئے نماز کی، انہوں نے تیاری کی. اسماء بنت امیس جو ابو بکر کی وائف تھی وہ آگے، فقال الجاریۃ اذهبی الی منزل علی وفاطمہ علیہم السلام وقرئیہم السلام وقولی لعلی علیہ السلام. اسماء بنت امیس کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نماز کے وقت قتل کر دینا، آپ نے تلوار سے مار دینا. تو اسماء نے خبر دے دی، اپنے خادمہ کو اس نے بھیج دی حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر، اور کہا کہ علی علیہ السلام کو سلام کہنا، اور یہ آیا اس کو پڑھ کے سنا دا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیا کہ فرعون اور فرعون کے درباری آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ نکل جائیں. تو یہ آیا پڑھ کے اس نے یہ آیا پڑھ کے سنا دینا، وہ خود سمجھ جائیں گے. اس نے آیا پڑھ کے سنا دیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اسماء بنت امیس کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ ان اللہ یحول بینہم وبین ما یریدون، اللہ مجھے بچا دے گا، یہ وہ اپنا جو ان کا جو ارادہ ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے آئے، وحضر المسجد وصلی لنفسہ خلف ابی بکر، صلی لنفسہ، وہ آ گئے، ابو بکر آگے نماز پڑھ رہا تھا، یہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، لیکن انہوں نے فرادہ نماز پڑھی، صلی لنفسہ، فرادہ نماز پڑھی. وخالد ابن ولید بجنبہ ومعہ السیف، تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو خالد ابن ولید تلوار لے کے ادھر ساتھ آ گیا تھا. فلما جلس ابو بکر للتشہد ندم على ما قال وخاف الفتنہ، ابو بکر جب تشہد کے لیے بیٹھ گیا اس کو ڈر لگ گیا کہ بھئی اگر خالد یہی تلوار اٹھائے تو کیا ہوگا، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑ لیں گے، ابو خالد کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا، خالد سے نہیں ہو سکے گا یہ کام، ہمارا پلاٹ جو ہے یہ سب ایکسپوز ہو جائے گا، ہم بے عزت ہو جائیں گے. یہ نماز میں تشہد کے وقت اس کو سوچ آ گیا سلام دینے سے پہلے. تو اب ہوا یہ کہ ابو بکر سلام نہیں دے رہا، بھائی ابو بکر پنس گیا سلام نہیں دے رہا، کیونکہ ان کا پلان یہی تھا نا کہ ابو بکر سلام دے گا تو خالد وار کرے گا، تو خالد بھی ادھر ہے کہ بھئی ابو بکر کب سلام دے رہا، ابو بکر سلام نہیں دے رہا. ابو بکر جو اب پنس گیا تشہدی میں. اچھا، وعرف شدت علی وبأسہ، ابو بکر کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی بہادری اور ان کا طاقت یاد آیا کہ بھئی یہ تو خالد جو ہے نا، خالد سے تو یہ کام ہو نہیں سکے گا، الٹا ہماری بے عزتی ہوگی، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. فلم یزل متفکرا لا یجسر ان یسلم، تو یہ ابو بکر جو ہے سوچ میں پڑا ہے، خاموش تشہد میں، بات نہیں کر رہا، نماز سے پڑھی نہیں جا رہی ٹھیک ہے نا، اور اس کو جرأت نہیں ہے کہ سلام دے دے. آخر حتی ظن الناس انہ سہا، لوگوں نے سوچا کہ بھئی ابو بکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اسی لیے یہ سلام نہیں دے رہا، یہ کسی سوچ میں ہے. ثم التفت الى خالد وقال یا خالد لا تفعلن ما امرتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ابو بکر نے نماز کے دوران اپنا منہ پھیر دیا ہے، بھئی سلام دینے سے پہلے منہ پھیر دیا، پیچھے کیا منہ اپنی طرف، خالد کی طرف. خالد نہیں مارنا، خالد وہ کام جو میں نے تجھے کیا تھا وہ نہیں کرنا. پھر واپس آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح نماز اس نے ختم کر دی. قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یا خالد ما الذی امرک بہ، خالد، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کی طرف رخ کر کے کہا، خالد تیرے خلیفہ نے تجھے کیا حکم دیا تھا کرنے کے لیے؟ قال امرنی بضرب عنقک، اس نے کہا، خالد نے کہا کہ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کا گردن قلم کر دوں. قال وکنت فاعلا، سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے خالد سے کہا کہ تیرا یہی ارادہ تھا، تو کر لیتا. قال ای واللہ لولا انه قال لی لا تفعله قبل التسلیم لقتلت. تو خالد نے کہا جی ہاں، اگر وہ نہیں منع نہیں کرتا سلام دینے سے پہلے کہ خالد وہ کام نہ کرنا تو میں تجھے قتل کر لیتا. قال فاخذه علی علیہ السلام فجلد به الارض فاجتمع الناس علیہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کو اٹھا کے مارا زمین پر، لوگ جمع ہو گئے. عمر ڈر کے آ گیا، یقتلہ ورب الکعبہ، عمر نے کہا کہ آؤ ابو بکر کو، آؤ خالد کو بچاؤ. علی علیہ السلام اس کو قتل کرنے لگے.
فقال الناس یا ابا الحسن اللہ اللہ بحق صاحب القبر. لوگ آ گئے بھائی منتیں دینے لگے, یا اللہ یا امیر المؤمنین, صاحب قبر کے صدقے, امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس حرامی کو چھوڑ دو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. ثم التفت الى عمر فاخذ بتلابیب. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام مڑ گئے عمر کی طرف, عمر کے گریبان سے پکڑ لیا. پکڑنا ہی تھا عمر کے گریبان سے کہ کیا ہو گئی بھائی, ہاں عمر نے کیا کیا وہاں پہ, ہاں آپ کو پتہ ہے جی. فقال یا ابن الصحاق, اے بدکارہ عورت کے فرزند, ولولا عہد من اللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکتاب من اللہ سبق لعلمت اینا اضعف ناصرا واقل عددا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تو جہاد نہ کرنا یا علی, آپ نے جہاد نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا اگر یہ وعدہ مجھ سے نہ ہوتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا, تو تجھے ابھی پتہ چل جاتا کہ کون کمزور ہے, کس کا لشکر کم ہے, کس کے پاس زیادہ طاقت ہے, ابھی تجھے پتہ چل جاتا. اور اس کو گریبان چھوڑ کے جب اپنے منزل چلے گئے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک دیکھیں, ایک یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ تو کبھی ہمارے لیے ثابت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے الملل الفصل فی الملل والاہواء والنحل, تالیف ابن حزم الظاہری, الجزء الخامس, چاپ دار الجیل بیروت, سنہ 1996 میں چھپی ہے کتاب. الکلام فی الصلاة خلف الفاسق, فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ کہتے ہیں ذہبت الصحابۃ کلہم, سب صحابہ کا یہی عقیدہ ہے, دون خلاف من احد منہم, کسی بھی صحابی کا اس مسئلے پہ اختلاف نہیں ہے. وجمیع فقہاء التابعین کلہم, بل کلہم, اور سب تابعین فقہا کا بھی یہی موقف ہے, دون خلاف من احد منہم, اور اس مسئلے میں کسی کا بھی خلاف نہیں ہے. وجمہور اصحاب الحدیث, اور سب محدثین کا بھی یہ عقیدہ ہے, وشافعی, ابو حنیفہ, داؤد, فلان فلان کا, الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعہ وغیرہ, کہ فاسق کے پیچھے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. میرے دوستو, ایک ہی ٹاپک پہ جب اتنے علماء جب ڈسکس کرتے ہیں تو عام انسان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان میں شر البریہ والے اور خیر البریہ والے کتنے لوگ ہیں, کون سے علماء ہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں اور کتنے علماء ہیں جو جنت کی طرف بلانے والے ہیں, اور کن کا ذکر خیر ہمیں کرنا چاہیے, کن کا ہمیں فالور ہونا چاہیے, کن ہستیوں کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا چاہیے, اور کن ہستیوں کے فرمان جب آپ پڑھیں گے, اسپیشلی جن پر درود ہے, جب ان کے آپ فرمان پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں کتنے بدلاؤ آئیں گے, اور انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارا مواد مل جائے گا, بہت سارے ٹاپک مل جائیں گے کہ اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو اس لیے ہر انسان اپنے تئیں اپنی جگہ پہ کوشش کرے, جب کوشش کرے گا تو رب تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن پر اللہ درود بھیج رہا ہے, ملائکہ درود بھیج رہے ہیں, اور مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی درود بھیجیے, پھر وسلموا تسلیما, اور ان کو تسلیم کرنا تھا جن پر درود ہے. ان کی زندگی ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, ان کے فرمان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ دوستوں, میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.